خواتین و حضرات، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے اس نام سے آئیں گے غم گسار چلے۔ فیض صاحب کی محفل ہے اور ان کی محبتوں میں ہم سب جہاں جمع ہیں۔ اچھی بات اس پورے فیسٹیول کی یہ ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کی یاد جس طرح سے منائی جاتی ہے وہ ایک جشن کا سماں ہے۔ ہم خوشی سے ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے اشعار کو یاد رکھتے ہیں، اس کا کوئی تعلق ڈھونڈتے ہیں، کسی بھی موضوع سے ان کا تعلق ڈھونڈتے ہیں اور وہ تعلق ہمیں مل جاتا ہے۔ آج میرے سامنے میرے بہت معزز اور محترم مہمانان تشریف رکھتے ہیں، اور اس جو بیٹھک اس وقت ہو رہی ہے اس کا نام ہے، اس کا موضوع ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے۔ تو آج بھی درد کی انجمن، آج بھی جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو درد کی انجمن کیوں ہے ہمارے آس پاس؟ تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سلمان رفیق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ عابد حسین منٹو صاحب اس شہر کے جانے پہچانے اور عوامی ورکرز پارٹی کی سربراہی ان کے پاس ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نہ صرف سیاست لیکن ادب اور قانون کے حوالے سے بہت بڑا نام ہمارے ملک کا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ افراسیاب خٹک صاحب تشریف لائے ہیں، خیبر پختونخوا سے عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندہ ہیں۔ میر حاصل خان بزنجو صاحب تشریف رکھتے ہیں، نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج میں یہی کہوں گی کہ فیض صاحب نے جس طرح سے بھی احتجاج کا یا ایک ڈائیلاگ کا طریقہ بتایا، ہم وہی استعمال کریں گے، اور یہ میں کہوں گی انہی کے لفظوں میں کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے چمن میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے چمن میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز فغاں ٹھہری ہے۔ تو میں ان سب لوگوں کی طرف سے ان سوچ کی ترجمانی کروں گی جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال جواب اٹھتے ہیں، اور میں ابتدا کروں گی جناب اعتزاز احسن صاحب آپ سے، آپ بیچ میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک سبط حسن صاحب نے مضمون لکھا فیض صاحب پر، اور ان کا ایک کوٹیشن میں پڑھنا چاہوں گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مداوع غم کے لیے سیاسی آزادی کافی نہیں، مداوع غم کے لیے سیاسی آزادی کافی نہیں، بلکہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی تب آئے گی جب ہم ان ناسوروں سے نجات حاصل کر لیں گے جو معاشرے کے جسم میں پرورش پا رہے ہیں۔ جمہوریت ہمارے سامنے ہے، ایک بہت طویل جد و جہد کے بعد وقفے سے ہم مستفید ہوتے رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں۔ لیکن یہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ معاشرے میں جو ناسور پرورش پا رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شکریہ مہتاب۔ جس طرح آپ نے اس کو فریم کیا ہے کہ معاشرے کے ناسور جو ہیں وہ کون ذمہ دار ہے، اور یہ بھی آپ نے بیچ میں ڈالا ہے کہ کیا وہ جمہوریت کے ساتھ ان کا کوئی
واسطہ جمہوریت کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کا کوئی واسطہ ہے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تقسیم ہمارے ہاں ہے وہ ہاریزونٹل بھی ہے اور ورٹیکل بھی ہے. ہاریزونٹل میں جو نیچے کے طبقات اور غالب اور مقتدر طبقات کے درمیان اور آسودہ حال طبقات کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بھیانک حد تک ہمارے ہاں بڑھ گئی ہے اور معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور بن گئی ہے. اور یہ صرف ناسور ہی نہیں بنی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینس آف شیم اور سینس آف آؤٹریج وہ ختم ہو گیا ہے. ہم تصویریں دیکھتے ہیں بچوں کی, وہ کوڑے کے ڈھیر سے خوراک چن رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی اینٹوں کے بوجھ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. تصویریں چھپتی ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا کریں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور اس کے خلاف مجھے کچھ اقدامات کرنے ہیں. لیکن وہ سینس آف شیم اور سینس آف آؤٹریج جو فیض میں اور فیض کی نسل میں تھی کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے, وہ ہم میں ہماری نظر لوٹتی نہیں. ہم کچھ کنڈیشن ہو گئے ہیں ٹو وائلنس, کنڈیشن ہو گئے ہیں ٹو انیکوالٹی, کنڈیشن ہو گئے ہیں ٹو پاورٹی. اور ہمارے وہ جو فیض کا پیغام ہے, جو پیغام فیض کے ساتھ ان کے ہم اثر شعراء اور ادیبوں نے, ترقی پسند مصنفین نے دیا اور دیتے تھے, وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. سو ہاریزونٹل جو ڈویژن ہے یہ پرپیچویٹ ہو گئی ہے اینڈ وی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ, اور اس کے بارے میں ہم انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. ایک ورٹیکل ڈویژن ہے, وہ رائٹ اور لیفٹ, چاہے رائٹ اور لیفٹ پرانے حساب سے شاید 50 کے عشرے 60 کے عشرے کے حوالے سے اور کی نسبت سے کی شکل اور صورت میں موجود نہیں ہے. لیکن رائٹ اور لیفٹ کو میں مارکسزم اور کیپٹلزم کی تو بحثیں ہمارے ہاں تقریباً مفقود ہی ہو گئی ہیں, لیکن جو بحثیں ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں, وہ بڑی دردناک ہیں اور بڑی ڈیبلیٹیٹنگ ہے معاشرے کے لیے. مثلاً دو بحثیں میں سمجھتا ہوں ایسی ہیں, دو ایشوز ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو غارت کر دیا. ایک بحث مذہب کی ہے جس میں مسلک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, اور دوسری بحث عورت کی ہے. عورت کیا چیز ہے, کیا عورت کسی مرد سے بات کر سکتی ہے, مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہے, لباس کیا پہن سکتی ہے, اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے, گھر سے باہر نکل سکتی ہے, باپ کی بات کتنی ماننی پڑتی ہے اس کو, شوہر کی بات کتنی ماننی پڑتی ہے, کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے. آدھی آبادی ہماری ایک مسئلہ ہے, اور باقی آدھی آبادی جو مردوں کی ہے وہ اس مسئلے پہ بحث میں الجھی ہوئی ہے. سو سائنس کی تو اعتزاز صاحب معاف کیجیے گا اگر میں یہیں آپ کو روکوں, تو آپ نے ان مسائل کی نشاندہی کر دی ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. نہ صرف موجود ہیں
بڑھ رہے ہیں بلکہ ناسور کی شکل اختیار کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بھی ہیں, ہم پر گزر بھی رہے ہیں, اور ہم یہ اب دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو بھی ایک سیاسی نظام رائج ہو گیا ہے اور چل رہا ہے, کیا وہ ان ناسوروں کا, اس بیماریوں کا مداوع بھی کر رہا ہے کہ نہیں مداوع کر رہا. تو منٹو صاحب, میرا یہی سوال پھر آپ سے ہوگا کہ کیا یہی چیز تھی جس کی ہمیں تمنا تھی, انتظار تھا, لیکن وہ وہاں لگتا ہے کہ صرف وہ اس کا حصول کافی نہیں ہے, لیکن اس کے آگے بھی کچھ کرنا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. مجھے تو پہلے یہ بات کہنی ہے کہ 1 سال پہلے ہم یہیں پہ اکٹھے ہوئے تھے, اور قریباً یہی محفل تھی جو موجود ہے. اور ایک مختصر سی بات جو میں 1 سال کے اس عرصے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ شاید اس جو بات زیر بحث آ چکی ہے اس سے تعلق بھی اس کا ہوگا کہ یہ 1 سال ہم نے پوری شد و مت سے موومنٹس بھی دیکھیں, ان کا اتار اور چڑھاؤ بھی دیکھا. لیکن میں اس وقت 1 سال کے بعد جب ان ریٹروسپیکٹ ساری چیز کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور ہمارے ملک کا اور جدوجہد کرنے والوں کا 1 سال ضائع گیا, اس لیے کہ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھے. ایشوز ادھری ہیں, معاملات وہی ہیں, سسٹم وہی ہے جس میں ہم معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, انہوں نے کچھ ایشوز ریز کر دیے, آپ نے بھی کوئی باتیں کی, میں بھی کچھ کہنے والا ہوں, تو ہم کس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حل کرے؟ کون کرے؟ کیونکہ میرا تو مسلسل پچھلے 50-60 سال سے جو ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر آئے روز ریزولوشنز پاس کرتے ہیں بار ایسوسیشنوں میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, ٹریڈ یونینز کے اندر, اور مطالبہ کرتے ہیں. بھائی مطالبہ آپ ان سے کرتے ہیں جو اس سارے سسٹم کو چلانے کے ذمہ دار ہیں, جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو اس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں, جو اس سے مفاد حاصل کرتے ہیں, ان سے کیا مطالبہ؟ اور ہم خود اس قابل نہیں ہیں, ہم سب جو اس وقت یہاں لوگ بیٹھے ہیں اس قابل نہیں ہیں, جو جانتے ہیں, کانشیس ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن ہم اپنے اندر وہ پولیٹیکل طاقت, وہ پولیٹیکل نظم, وہ پولیٹیکل جدوجہد کرنے کی ایک اسپرٹ جو ہے وہ آپ پاتے نہیں ہیں, اور ہم کسی اور سے مطالبہ کرتے ہیں. ساری جدوجہد کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ عدالتوں میں چلے جائیں. 1 سال کے بعد کہیں دھرنے ہیں, کہیں لوگ ہیں, کہیں بے شمار ہیں, کہیں سب چیزیں شٹ ڈاؤن کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا. سب چیزوں کے بعد ہم نے کہا عدالتوں میں چلے جائیں گے, اور عدالتوں نے پہلے کہا کہ بھئی یہ پولیٹیکل معاملات ہیں, ہم ان کو نہیں انڈرٹیک کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کر لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص بے بس ہے, چیز سے نکلنا چاہتا ہے, سسٹم سے نکلنا بھی چاہتا ہے, لیکن اس کو راستہ نہیں آتا, اس لیے کہ ملک کے اندر کو ہمارے لوگوں کی, درمیانہ طبقے کے لوگوں کی, نچلے طبقے کے لوگوں کی, جو ایکچولی اس سسٹم کی خرابیوں کے سب سے بڑے جن کے اوپر اثر ہوتا ہے اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل اسٹرینتھ اور پارٹی آرگنائز موجود نہیں. شکریہ منٹو صاحب, آپ نے مزید اس کو واضح کر دیا. اب یہی سوال میں افراسیاب سے کروں گی کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں عدالتی نظام کی بھی بے بسی ہو رہی ہے, ہم کس سے سوال کر رہے ہیں, کس سے ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا بحیثیت قوم کہاں رول شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. کیا صرف ووٹ ڈالنے کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ خود ہی خود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم سب بے چین ہونے لگتے ہیں کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. تو کیا یہ صرف ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں ہوں گی وہ صرف کام جب کر رہی ہوں گی تو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والے انتخابات ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں شاید تبدیلی لانا ان کے سامنے نہیں ہوتا؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ.
آپ کا شکریہ کہ ہمیں آپ نے دعوت دی اور یہاں بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ذرا اس پر غور کریں کہ 1947 میں یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر ہمیں تلاش تھی چیز کی وہ سب تو نہیں، اور آج 2016 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، یہ جو ہمارا سفر ہے کہیں سفر رائگان تو نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی، میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن وہی جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ عشق کا سر نہاں جان تپاں ہے جس نے، آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ گزارش ذرا میں سمجھتا ہوں جانداری کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ کہ جو 1971 کے بعد کا پاکستان ہے، اس میں ہم نے ایک تو بنگال کا جو کانٹینجنٹ تھا ترقی پسندی کا، جمہوریت پسندی، وہ کھو دیا۔ یہاں بیوروکریسی اور جاگیرداروں کے اتحاد نے ایک نظام بنایا اور مذہبی انتہا پسندی ریاستی پالیسی بن گئی مکمل طور سے۔ آپ دیکھیں یہ، اور یہ صرف جنرل ضیاء الحق اکیلا نہیں تھا، یہ پورا نیٹ ورک تھا۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو گھیرا، ان کو بھی کہا کہ آپ اسلامی دنیا کے لیڈر بن جائیں گے، اور باہر سے پی این اے وغیرہ بنا کے انہوں نے نقشہ بنایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں سلفیزم، وہابیزم، تکفیرزم، ساری چیزیں آ گئی، افغان جہاد، اس کے اندرونی پہلو بھی ہیں، بیرونی بھی۔ اندرونی یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ الگ ہے 73 کا، پاکستان ایک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک ہے تھیوریٹیکلی، عملاً یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ ایک ریاست میں 2 حکومتیں ہیں، ایک سول حکومت ہے، ایک فوجی حکومت ہے، ایک نیام میں 2 تلواریں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے، یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آپ کس نظام کی، کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا اندرونی پہلو یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو ہمارے حکمران طبقوں کا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹی قومیں ہیں ان کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں طالبانائزیشن، طالبان کا پروجیکٹ پشتونوں کے لیے، آپ دیکھیں بلوچستان میں لشکر جھگ بھی فلاں یہ ساری چیزیں نمودار ہو گئی ہیں۔ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں بڑی پیمانے پہ لشکر یا ہمارے جماعت الدعویٰ کے لوگ ساری جگہوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا، اس نے اندرونی طور پر بھی ہمیں ایک فیڈریشن، ایک طرف ہم 18th امینڈمنٹ لاتے ہیں، ایک بیٹر فیڈریشن بن گئے ہیں کنسیپچولی، لیکن عملاً بلوچستان میں یا فاٹا میں یا دوسری جگہوں میں آپ دیکھیں تو جو اصل حکومت ہے وہ فوج کی حکومت ہے، یا ہماری افغان پالیسی ہے، پڑوسی ملکوں سے تعلقات کی پالیسی ہے، وہ جرنیل بناتی۔ یہ اس طرح یہ چلے گا نہیں، اس طرح نظام۔ یہ جو ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں نا، اگر اس پر بات نہیں کریں گے تو اس کو حل کیسے کریں گے، وے آؤٹ کیسے تلاش کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ دوسری بات یہ کہ بائیں بازو کے کمزور ہونے سے جمہوری تحریک بھی کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ بائیں بازو طبقاتی سوال کو قومی سوال کے ساتھ جوڑ کے ایک مضبوط جمہوری تحریک کے اندر لے آتا تھا۔ اب دیکھیں بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ کہاں ہے حبیب جالب جو کہتے ہیں کہ سنو پنجاب کے لوگوں، بلوچستان جلتا ہے، بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے؟ آج کہاں ہے یہ آواز؟ تو یہ دو میں سمجھتا ہوں، ایک بلوچستان اور دوسرا فاٹا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بیٹھ کے یعنی بات کر رہے ہیں کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، لیکن میر علی اور میران شاہ کے بازار کس نے دیکھے ہیں جو ملیامیٹ ہو گئے ہیں؟ یہ کس نے بات کی ہے؟ میران شاہ کے بازار میں 7,000 دکانیں تھیں، میر علی کے بازار میں 3,500 دکانیں تھیں، ان میں ماچس نہیں رہے، ایک ماچس کی ڈبیا نہیں رہی، سب سامان ان کا چلا گیا، گھروں سے سب سامان چلا گیا۔ احتساب آپ کہتے ہیں پاناما، ہمیں اپنا پاناما بتائیں، کیا جسٹس فار وزیرستان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فاٹا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فاٹا لٹک رہا ہے 70 سال سے ایک لٹکا۔ تو سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسی سوشل موومنٹ بھی اور جمہوری موومنٹ کی بھی ضرورت ہے جو ان سوالات کو مین سٹریم میں لائے، ایڈریس کرے، اور ایک جینون وفاقی جمہوری پاکستان کے لیے ہم قدم اٹھائیں اور تھوڑا دیانتداری سے صاف بات کریں۔ شکریہ۔ لیکن آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے اور بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ جب وہی پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو اس سے پہلے جو کہہ رہی ہوتی ہیں اس پر عمل کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوال میں نہ بھی کروں تو شاید فورم سے اٹھیں گے۔ بزنجو صاحب اور شفقت محمود صاحب، فیض صاحب نے یہ فرمایا کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی،
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ منزل تو خیر بہت دور کی بات ہے. میری اپنی رائے ہے کہ معاشرے میں جن ناصوروں کی بات کی گئی یا جن ناصرین کی نشاندہی کی گئی، اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں وہ اس وقت بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے اور زیادہ خوفناک ہو گئی ہے. ایک دفعہ ہم ایک پروگرام کر رہے تھے صحافیوں پہ، میرے خیال میں اتفاق سے افراد صاحب بھی تھے، تو ان صحافیوں پہ جن کو کوڑے مارے گئے تھے، تو ہم نے جب اس کی بات کی تو ایک صحافی نے کہا اس وقت تو کوڑے مارے جاتے تھے، اب تو گولی ماری جاتی ہے. تو ہمارا معاشرہ آگے کی طرح نہیں گیا ہے بلکہ ہم اور پیچھے چلے گئے. میں باقی نہیں، میں ادیبوں کو لے لیں. آج کا دانشور، آج کا لکاری وہ دانشور ہے خالی. فیض اور جالب دانشور بھی تھے، لکاری بھی تھے، پولیٹیکل بھی تھے اور پالیٹکس بھی کرتے تھے. مگر آج کا لکاری کو دیکھیں وہ پالیٹکس کی طرف تیار نہیں آنے کو. یہی حبیب جالب انہی مال روڈ پہ ڈنڈے کھاتا پھرتا تھا مگر وہ لڑ رہا تھا. دوسری میں ایگری کرتا ہوں افراد صاحب سے کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں معاشرہ ہو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے اس کی اپنی ریاست کا ہوتا ہے. ہم شاید وہ بدقسمت ریاست ہے کہ ریاست نے تمام نیگیٹو چیزوں کو جو کسی معاشرے میں ختم کرنی چاہیے، ہماری ریاست نے ان تمام برائیوں کو ہمارے ہم پروموٹ کرتا رہا. اور آج ہم جن عذاب سے گزرے ہیں، آج بھی ہم ڈیموکریسی ہماری کوسچن ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ریاست کا ہے. کیا طالبان ہماری ریاست نے پیدا نہیں کی؟ کیا مذہبی جنونیت اس ریاست نے پیدا نہیں کی؟ کیا آج لشکر فلانا جو لشکروں کی لائن لگی ہوئی ہے ختم نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ ہماری ریاست کے پالے ہوئی ہے؟ نہیں. دیکھیں ایک ریاست جب ان تمام برائیوں کو خود سپورٹ کرتا ہے، ان کو آگے لے جاتا ہے، تو اس معاشرے کا انجام تو یہی ہونا چاہیے جو ہمارا ہے. شکریہ. شفقت محمود صاحب، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. آپ کی پارٹی ابھی تک جد و جہد میں ہے، کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے، کچھ ایسی طرف لے کے جانا چاہتی ہے جو شاید کہنے میں سب کا خواب ہو. رکاوٹیں کون سی ہیں؟ وہ منزل کیوں نہیں آ پا رہی؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کی بات میں بعد میں کر لوں گا، لیکن میں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے فیض صاحب کی شاعری کی، جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک معاشرہ نہیں ہے، یکتا نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر کئی معاشرے ایگزسٹ کر رہے ہیں، کئی فالٹ لائنز ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. شاید امیر اور غریب کی فالٹ لائن زیادہ ذہن میں تھی جب فیض صاحب، جالب صاحب لکھ رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک کلچرل فالٹ لائن بھی آ گئی جس میں ذہن اور سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. اور جو اشرافیہ ہے اس نے پچھلے 70 سال میں اپنے لیے انکلیوز بنا لیے. میں چھاونیاں کہنے لگا تھا لیکن میرا مطلب صرف فوجیوں کا نہیں ہے. ہم سب نے اپنے لیے چھاونیاں بنا لی. ہم نے اپنے بنگلوں کے ارد گرد، اپنے سوسائٹیوں کے ارد گرد گیٹ لگا دیے. ہم نے اپنے اسکول الگ کر لیے ہیں. ہم نے اپنے ہسپتال الگ کر لیے ہیں.
ہمارے بچے جو ہیں جس کلچرل اور سوشل ملیو میں پروان چڑھ رہے ہیں اس کا شاید باقی پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو اور اس میں ہم سب مجرم ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو یہ جو ڈیوائیڈز ہیں، یہ تفریق جو ہے، اس کو بجائے کم کرنے کے اس کو مزید ہوا دی ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہم نے تعلیم کو نگلیکٹ کیا ہے، ہم نے عام آدمی کی تعلیم کے لیے اس میں انویسٹ ہی نہیں کیا. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب ایک ویکیوم آیا ریاست کی طرف سے اور اشرافیہ کی طرف سے، اور اشرافیہ نے اپنے لیے ایک انکلیوز یا چھاونیاں بنا کے اس میں خوش رہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس جگہ کو بہت ساری ایسی قوتوں نے بھرا جن کے نظریات، جن کی سوچ، جن کا انالیسس مذہب کا، باقی چیزوں کا بالکل مختلف تھا. آج جو ہم یہ ٹیررزم کا اور ان چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اور یہ کلچرل فالٹ لائنز یا انکم فالٹ لائنز جو ہیں، یہ کم نہیں ہو رہی. میں جب اپنے حلقے میں پکی ٹھٹھی جاتا ہوں اور جب میں گلبرگ میں آتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک پاکستان سے نکل کے دوسرے پاکستان میں آ گیا. مجھے تو جو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، شاید یہی مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہیں، کیونکہ فرق ہو گیا، معاشرہ تبدیل ہو گیا. مجھے خود پتہ نہیں تھا، جب سے میں پریکٹیکل پالیٹکس میں آیا ہوں، جب سے میں نے جا کے الیکشن اور یہ سارے کچھ عوام میں پتہ لگا کہ حالات کیا ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا را اب بھی ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اپنی جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے، اپنے جتنے بھی کر لیے، کافی پیٹ بھر لیا، کافی اربوں روپے کما لیے، جو وہ صرف یہاں کے امیر نہیں ہے، دنیا جہان کے امیر لوگوں میں شمار ہے. ان کا خدا کا واسطہ ہے بس کرو، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے لیے کچھ کرو، خدا کا واسطہ ہے کوئی تعلیم کی طرف توجہ دو، خدا کا واسطہ ہے کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ہسپتالوں میں اور ان چیزوں پہ کوئی توجہ دو، تاکہ یہ معاشرہ بکھرے ہوئے معاشرے کے بجائے یکتا ہو سکے. یہ یکتا نہیں ہے، اور ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں. اس وقت پالیٹکس کی بات ہو رہی تھی، اتنا پیسے کا رول پالیٹکس میں آ گیا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایک غریب آدمی کیسے الیکشن لڑے گا؟ مجھے پتا ہے میں نے الیکشن لڑا ہے، کس طرح میں نے الیکشن لڑا ہے. میں غریب آدمی نہیں ہوں، میں بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہوں، لیکن اتنا زیادہ پالیٹکس بھی اتنی مشکل ہو گئی. لوگ کہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پالیٹکس میں جانا ہے تو پہلے کچھ مال شال ہونا چاہیے، اس کے بغیر پالیٹکس نہیں ہو سکتی. ہمارے کئی مڈل کلاس کے اور لوور کلاس کے لوگ جو پالیٹکس میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا پیسے بناؤ، کیونکہ ان کو لیسن یہ ملا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ اشرافیہ جو ہماری ساری سیاسی معاشی، خدا کا واسطہ ہے یہ ملک بہت آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، 35 ملین تھے جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے، آج 200 ملین کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو اس لیے کوئی مستقبل نہیں ہوگا اگر یہی چلتا رہا، اگر اس طرح ڈویژنز رہیں اور ہماری چھاونیاں جو ہیں ان پہ حملے ہوں گے، اور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ چھاونیاں قائم نہیں رہ سکیں گی. اور اگین میں کہتا ہوں، میرا چھاونیوں سے مطلب فوجی نہیں، ہم سب ایک مختلف قسم کی چھاونیوں میں رہتے ہیں. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنی سمت جو ہے اس کو درست کریں. شکریہ. بہت مہربانی. جب ملک آزاد ہوا تو ایک امید کی فضا قائم تھی، لیکن جس طرح سے وہ آزادی ملی تو فیض صاحب نے جو نظم لکھی جس کا یہاں حوالہ بھی دیا گیا، یہ داغ داغ اجالا
یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. لیکن وہ آخری منزل غالباً ابھی نہیں، کیونکہ جب ہم بحث کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں سمجھنی ہے اور ان کی طرف جانا ہے. سلمان صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ مایوسی کی کیفیت جس میں بھی فیض صاحب کہیں نہ کہیں امید کی کوئی کرن ہمیں دکھا دیتے تھے، وہ ہمیں اب امید کی کرن کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ مایوسی کیوں ہے؟ اور آپ سے میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھوں گی، اور شاید بہت سارے سوال لوگوں کی طرف سے بھی آئیں، کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں. الیکشن میں جاتے ہوئے اور اس وقت لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت ساری امیدیں دلائی جاتی ہیں، لیکن وہ امیدیں رہ جاتی ہیں اور ہمیں آگے اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا. جو سوال اٹھائے جاتے ہیں خود ہی آپ جواب دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی امپلیمنٹیشن، اس کی طرف کوئی ایک قدم بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ دوسرا سال ہے اس تقریب میں آتے ہوئے، اور میں شکر گزار ہوں فیض صاحب کی ساری فیملی کا جو مجھے یہ موقع دیتے ہیں اتنے سینئر زوما کرام کے ساتھ بیٹھنے کا، اور مجھے بھی تھوڑا بہت یہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پاکستان بنیادی طور پہ ایک جمہور کی کوشش سے ہی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی محنت سے ہی آزادی حاصل ہوئی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں بہرحال آمریتیں آتی رہی ہیں، لیکن میں مکمل طور پر آمریتوں کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہراتا، سیاستدانوں کو بھی اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. یہاں پہ ناسور کی بات کی گئی ہے، ناسور تو ہمارے اپنے اندر ہے. کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کہ اس ناسور کو ہم کچل نہ دیں، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کہ جب اس کو موقع ملے تو وہ دیانت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ریفارمز کرے، کیونکہ آپ کا کام اور ناکام یہ چھپ نہیں سکتا. جو یہاں ڈسکشن ساری کی گئی ہے اور آپ نے بھی یہ بات پوچھی ہے، میرا خیال ہے اتنی مایوسی ہے نہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ. اسی محفل میں، اسی تقریب میں آپ دیکھیں کتنے اسٹیج سے نیچے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی سارے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. کئی میرے یہاں کولیگس بیٹھے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، یہاں پہ لائرز بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں. حالات کا ادراک کرنا ہے. چلو کبھی منزل نہیں آئی. میں تو کہتا ہوں کہ منزل کی سفر ابھی تو شروع ہی ہوا ہے. دیکھیں فیض صاحب کی جو شاعری ہے نا کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے، اگر وہ اس کو پڑھ کے سمجھنا چاہے اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہے، یہ سٹیجز ہیں. پھر عمل کرنے کی بھی آگے سٹیج ہے. ایک سوسائٹی کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ظاہر اپنے ملک سے اور اس سارے سسٹم پہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر لمحاتی کیفیت کا شکار ہے. ایک جز وقتی کیفیت ہے جو کچھ نہ کچھ روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایک لوگ ہیں جو ہمہ وقتی کیفیت کا شکار ہے. کیا ایز اے قوم ہم سب ہمہ وقتی کیفیت کا شکار ہیں؟ کیا ہر وقت ہم اس جستجو میں ہیں کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں؟ پولیٹیشین اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے، لیکن سیاستدان پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور میں ایک بہت ہی چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. میں نے اپنی زندگی کا آغاز دریاں لگا کے، پوسٹر لگا کے، بینر لگا کے کیا، اور سٹیپ بائی سٹیپ وقت کے ساتھ ساتھ دوسری دفعہ میں کیبنٹ کا ممبر ہوں. اور جو میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں، بلوچستان سے بزنجر صاحب بیٹھے ہیں، بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. ان کے والد، میرے والد صاحب جب شہید ہوئے تو ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے. دیکھیں بلوچستان میں بزنجر صاحب آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں. ہم بالکل پنجاب کی ذمہ داری ہے ایک بڑے بھائی کی، لیکن جو لوکل مالک بلوچ صاحب اور آپ جیسے لوگ ہیں، جو آپ کا اوورآل نظام پورے ملک میں ہے، کس ایم پی ایم این اے کو کوئی منع کرتا ہے کوئی ایمانداری سے کام نہ کرے؟ تو انفرادی طور پہ کیا ہمارے اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو فنڈز ہمیں مل رہے ہیں، جو ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم ریفارمز کریں، اس پہ کام کریں؟ بالکل پانی کے ایشوز بھی ہوں گے، ہیپاٹائٹس کے ایشو بھی آئیں گے، مگر ان کو فیس کرنا پڑے گا، ان کو سالو کرنا. ایک تو ہے کہ آپ ایک کام کریں 9 سے 3، ایک ہے کہ آپ دن رات محنت کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. اور اس سے بالا تر ہو گیا کہ اس کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. جماعتیں بہت اہم ہیں، لیکن ریاست سب سے اہم ہے. ریاست سب سے امپورٹنٹ ہے. ریاست جو 69 سال سے چل رہی ہے اور جس نے تا قیامت چلنا ہے.
حکومتیں آتی رہیں گی, حکومتیں جاتی رہیں گی, ایشوز چلتے رہیں گے. آبادی پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے یہ, اور پاپولیشن ویلفیئر جتنی مرضی کوشش کر لیں, جب تک انڈیویجول اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ پاپولیشن کے حوالے سے انہیں کیا فیصلہ کرنا ہے, کموڈیٹیز, پروسیجرز BHO لیول تک آپ لے جائیں, آپ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں, جب تک کمیونٹی خود کئی فیصلے نہیں کرے گی اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ریاست پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور اس طرح کام کرنا ہے کہ لوگوں کا جمہوریت پہ اعتبار آئے. منزل تلخ ضرور ہے, لمبی ضرور ہے, آپ کو چیلنج بھی آئے گا, تنقید بھی ہوگی, سینہ سپر رہیں اور چیزوں کو فیس کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. شکریہ. اعتزاز صاحب, ایک زمانہ تھا, بلکہ ایک نسل تھی, اس میں بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے, اور اس کا سوال اور جواب ضرور سوال میں کروں گی, شاید وہ جواب سننے میں دلچسپی رکھتے ہوں, کہ ایک کوئی بھی ورکر ہوتا تھا وہ ایک نظریاتی ورکر کہلاتا تھا. ایک کوئی نظریہ ہوتا تھا پارٹیوں کے سامنے. اب وہ نظریے وظریے تو کہیں چلے گئے ہیں, پارٹیاں چل رہی ہیں لیکن نظریے غائب ہیں. کیا نظریے تھے, کس کے پیچھے لوگ اپنی زندگیاں خراب کرتے تھے, جیلوں میں چلے جاتے تھے. یہاں سے یہ کہا گیا کہ اس وقت صرف ایک ورکر کا یہی ایک مطمع نظر ہوتا ہے کہ کسی صورت وہ جیت جائے اور کیبنٹ میں آ جائے, اس کو کوئی نہ کوئی منصب مل جائے. تو وہ نظریے کہاں چلے گئے, فوت ہو گئے, اس کی کوئی جگہ ہمارے پاس رہ گئی ہے, نہیں رہ گئی ہے. لوگ کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں؟ مطلب آپ 2-4 سلوگن ضرور دے دیتے ہیں, لیکن وہ سلوگن ہی رہتے ہیں, منشور رہتے ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوتی. اور کون دیکھتا ہے کہ اس پارٹی نے منشور کیا دیا ہے؟ چونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی الیکشن کمیشن کی کہ منشور آپ ضرور جمع کرائیں, تو منشور بن جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے سامنے وہ منشور رکھ کے کام نہیں کرتی. تو نظریہ ابھی بھی ہے کہ چلا گیا؟ اعتزاز احسن صاحب. نظریہ میں ابھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ان کی نشاندہی کی گئی ہے. آپ نے نظریے کی بات کی ہے, تو میں اس کے بارے میں شاید اس کے بعد موقع نہ ملے تو میں یہ عرض کر دوں, 3 باتیں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے سوچنے کی اور کو فیصلے کرنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. پہلا تو جو میری نگاہ میں فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے, اور وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس کا ذکر افراسیاب نے بھی کیا, حاصل نے بھی کیا, شفقت محمود نے بڑی تفصیل سے کیا, خود خواجہ صاحب نے اور منٹو صاحب نے کیا, کہ ہمارے ہاں جو معاشی ناہمواری ہے اور جو پرپیچویٹ ہو گئی ہے, جس سے نکلنا وہ فیوڈلزم کی شکل میں ہے, وہ کراس کمپراڈور کیپٹلزم کی شکل میں ہے, وہ ریاست کے اپنا ایک اسٹیٹ کا خود ایک کلاس انٹرسٹ بن جانا. کیونکہ جو پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے یا ڈپٹی کمشنر لگ جاتا ہے یا کسٹمز میں آ جاتا ہے, وہ اپنی ایک کلاس, وہ بھی ایک, اور جبر بھی کرتا ہے. تو اس معاشرے کے لیے کوئی حل تو ہمیں ہونا چاہیے. تو میرے نگاہ میں ہمیں اس پہ بڑے غور پہ, پہلی بات پہ, دوسرے پہ پھر میں آتا ہوں, یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں شاید اب وہ لوگ جو بڑے مخالف بھی رہے ہیں, نام سے الرجک بھی رہے ہیں, اس وقت ہمارے ان بہت سے مسائل کا مداوا سوشلزم میں ہے. دوسری بات جو یہاں ہوتی رہی ہے مذہبی انتہا پسندی کی, اور ریاست نے خود مذہبی انتہا پسند جماعتوں کی
सरपरस्ती की, उनको मुसल्ला किया, उनको तरबियत दी, और अब वो एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह रियासत को ही चैलेंज करते हैं। तो इस पे हमें जो मेरा ये दूसरा सवाल है, उस पे भी हमें कुछ सोचना चाहिए और बुनियाद पे जाना चाहिए। और बुनियाद पे जब हम जाएं तो हमें इस नतीजे को ये अखज़ करना चाहिए, इस कंक्लूजन पे आना चाहिए कि पाकिस्तान का वजूद एज ए मुस्लिम स्टेट आया था, नॉट एज एन इस्लामिक स्टेट। ये मुसलमानों के लिए रियासत बनी थी। अगलब ज़्यादातर चूँकि गालिब आबादी मुसलमानों की थी, जिस तरह फ्रांस को कहा जा सकता है कि वो क्रिश्चियन स्टेट है, ब्रिटानिया को कि वो क्रिश्चियन स्टेट है, क्योंकि उनकी आबादी अक्सरियत क्रिश्चियन है। लेकिन रियासत का इसमें मज़ाहिब में जानिबदार होना वो मुमकिन नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम ये देखें कायदे आज़म की तकरीर 11 अगस्त की, जो ग्रुंड नॉर्म है, जो उन्होंने किस वक्त की, आज़ादी की दहलीज पे मौका देखें, वक्त देखें, और किस फोरम से की, मकाम पे की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी। और अगर कायदे आज़म जिंदा रहते और आइन उनकी ज़िंदगी में बनता, तो आइन किसने बनाना था? उस आइन का पायलट कौन होता? जगन्नाथ मंडल एक हिंदू होता जो लॉ मिनिस्टर था कायदे आज़म का। सो एक बर्दाश्त, बुर्दबारी, टॉलरेंस पर मबनी मुसलमानों की अक्सरियत की रियासत 1947 में मारज़ वजूद में आई, जिसके बारे में कायदे आज़म ने, जो उसके मेंटोर थे, उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क्स, टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। देयर इज नो difference of creed and culture and belief, and religion has nothing to do with the business of the state. नज़रियाती सियासत का सवाल मैं मंटो साहब से पूछूंगी कि अभी भी कोई गुंजाइश है हमारे पास किसी भी सियासी पार्टी में कि कोई नज़रिया लेके चले, और वो नज़रिया इन्हीं बातों पर जो यहाँ बयान की गई हैं, जो एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत 3-4 बहुत ऐसी चीज़ें कही हैं जो हम नहीं सोच रहे हैं उसके ऊपर, और जज्बाती हो जाते हैं। मज़हब की बात सुने जज्बाती हो जाते हैं। हम कोई उसमें फ़र्क नहीं, कोई ये नहीं सोच रहा कि ये जो इतनी तफरीक हो गई हमारे माशरे में अचानक, और मसलक पर लोग मरने और मारने पर तैयार हो जाते हैं, वो कहाँ से आ गई? तो ये जो एक बेहिसी और बेरहमी है, वो क्या उस पैसे का असर नहीं है जिसने एक ही जुम्बशे एक लम्हे में, आप ये देख लीजिए कि मदरसे बन गए और हुकूमत आंखें बंद करके बैठ गई। तो मैं यही चाहूँगी कि क्या कोई नज़रिया आ सकता है हमारे पास, कोई नज़रियाती सियासत की गुंजाइश रह गई, या सिर्फ यही है कि जीतना है और उसमें पहुँचना है और किसी सूरत कोई मिनिस्ट्री मिल जाए और दैट्स ऑल? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब चूँकि अमेरिका में भी बर्नी सैंडर्स साहब कहते हैं कि सोशलिस्ट हूँ मैं, सोशलिज़म, तो यहाँ भी हमारी इलीट में भी सोशलिज़म शायद पैदा हो जाए। मगर नामों को छोड़ दीजिए आप, सोशलिज़म है या सोशलिज़म नहीं है। मैं सोशलिस्ट हूँ, और मैं आज से नहीं हूँ, 60 साल से हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा 65 साल से। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस बात पे कि मैं अपने नज़रियात को तब्दील करूँ, इस बात के बावजूद भी कि हमारे मुल्क में नज़रियात की उस तरीके से पजीराई नहीं है
اور اس بات کے باوجود بھی کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے سوشلسٹ ریاستیں جو ہیں وہ بھی منہدم ہوئیں اور ٹوٹ گئیں، مجھے اب بھی اس بات پہ یقین ہے، میں ایمان کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ مذہبی اس میں عنصر آ جاتا ہے، مگر مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ جب بھی کسی آدمی سے، کسی تیسری دنیا کے شخص سے جو غربت کا مارا ہوا ہے، پسماندہ ہے، دیہات میں رہتا ہے، مزارع ہے، کسان ہے، شہر میں رہنے والے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہماری غربت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو اس غربت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی باشعور آدمی ہوگا۔ تو غربت کو ختم کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بغیر اس طبقاتی سماج کو توڑے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غربت کو خاتمہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ سماج کے اندر جو افراط و تفریط ہے اس کو روکیں، اس کو ختم کریں۔ تبھی میں نے جب پہلی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ابھی بھی ہمارے ملک میں انگریز کا بنایا ہوا جو فیوڈل نظام موجود ہے وہ کیا ہے؟ زمین پہ قبضہ ایک الگ بات ہے، زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کے اوپر قبضہ اس کا، سیاست کے اوپر قبضہ اس کا، پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ اس کا، یہ فیوڈلزم سب جگہ پہ موجود ہے۔ اور جو یہاں پہ کمرشل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور سرمایہ دار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور سیاست میں آ جاتے ہیں، ان کو بغیر فیوڈلزم کے ساتھ جوڑے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں نہیں اپنی حکومت بنا سکتے۔ تو فیوڈلزم تو ہر جگہ موجود ہے، اسی کو توڑ دیں، یہیں سے شروعات کر دیں اور اسی کے خلاف ایک جد و جہد شروع کر دیں، تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے غربت پھیلانے والا اور غربت کی کو پرپیچویٹ کرنے والا سماج کے اندر وہ ختم ہوگا۔ میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت سے آپ نے شروع میں نہیں بلکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایک شعر پڑھ دیا فیض صاحب کا کہ یہ شب گزیدہ سحر، وہ انہوں نے 1947 میں کہا تھا جب پاکستان بن رہا تھا، بہت شور مچا کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں پاکستان بن گیا ہے، ان کو پاکستان پر اعتراض نہیں، آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ ہے۔ اور اگر فیض صاحب ابھی موجود ہوتے تو دوبارہ وہی شعر کہتے، شاید یا اس سے بھی زیادہ سنگین شعر کہتے اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں نا بھئی، 70 سال ہم نے دیکھ لیا۔ میں خود ان 70 سالوں کے دوران میں ایک باہوش آدمی کی حیثیت سے 15 سال کا تھا جب میں پاکستان بنا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں۔ کون کرے گا؟ میرا سوال تو یہی ہے اعتزاز صاحب سے کہ کون کرے گا؟ آپ کی پارٹی کر لے، وہ دوبارہ اپنا سوشلزم کا پروگرام اپنے لیے استعمال کر لے، لفظ سوشلزم نہیں استعمال کرنا چاہتے کچھ اور کر دیں، لیکن کرنا یہی پڑے گا کہ طبقاتی سماج کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں یہاں پہ ان کو توڑا جائے۔ ہمارے ہاں ایک بہت عجیب و غریب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو بس آرام سے الفاظ میں ٹال دیتے ہیں۔ یہاں بھی کہا گیا کہ اشرافیہ ہے، جو ادھر ہے وہ ادھر ہے۔ بھئی اشرافیہ کو پن پوائنٹ کرے نا کہ کون اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ کا مطلب جو ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو جا کے حکومت میں وزیر بن جاتا ہے، کئی مڈل کلاس کے لوگ بھی وہاں جا کے وزیر بن جاتے ہیں اپنی پارٹیوں میں۔ اشرافیہ کون ہے؟ کس نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے؟ کون ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ کون ہے جو سماج کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا کون ہے جو اس کی اقتصادیات کے اوپر قبضہ جس نے کیا ہوا ہے؟ اور میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہمارے ملک میں اگر پچھلے کچھ عرصے سے ماشاء اللہ نہیں لگتے، اگرچہ لوگ ابھی بھی پوسٹر لگاتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہیں لگتے، بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے مارشاء اللہ لگانے کی۔ پاکستان کی اس ریاست کے اندر، جس کو ریاست بار بار یہ کہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے فوجی جو لوگ ہیں اور ان کو انسٹیٹیوشنلی وہ ایک ہماری اقتصادیات میں اس طریقے سے پیوست ہیں، آدھے سے زیادہ صنعتیں اور کاروبار اور سب چیزیں ان کے قبضے میں ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے ماشاء اللہ لگانے؟ ان کو تو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو ان کی مرضی سے چلے، بس کافی ہے، وہ چاہے ماشاء اللہ لگے چاہے نہ لگے۔ اور اگر موجودہ حکومت ان کی مرضی سے چلتی ہے تو یہ ہماری ایک بد نصیبی ہوگی۔ میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ یہ ہم کسی اور سے مطالبہ نہیں کر سکتے،
دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم یہاں سارے پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیاں مختلف درجے کے سماجی پرتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کس کے ممبر کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر اپنے نظریات کے اعتبار سے وہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی ایسی جو یہ باتیں کرے جو ہم کر رہے ہیں، جو اعتزاز صاحب نے سوشلزم کے حوالے سے کی ہیں، جو انہوں نے اشرافیہ کی مخالفت کے حوالے سے کی ہیں، وہ پارٹی کہاں ہے بھائی؟ اور آپ کہتے ہیں پولیٹیکلی اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، تو وہ پالیٹکس کہاں ہے؟ وہ پارٹی کون بنائے گا؟ میں اور آپ یا سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں نہیں وہ پارٹی بنانے کے لیے تیار؟ اور آئیے ہم میدان میں اتریں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب اگلے 5 سال یا 10 سال کے لیے آپ حکومت نہیں کریں گے، یہی کرتے رہیں، یا اعتزاز صاحب کی پارٹی کی حکومت آ جائے گی تو وہ کرتے رہیں، لیکن جو پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور جو سوالات وہ اٹھائے اور اس سسٹم کے اوپر جس طریقے سے وہ لڑائی اور جد و جہد کرے، اس کے بغیر آپ کو کوئی نجات نہیں دے گا۔ آپ کسی سے جا کے مشورہ کر لیجئے، یہی سودا ہے۔ سوشلزم بھی اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے کہ جو پارٹی کا موجودہ سٹرکچر ہے وہ سوشلزم نہیں لا سکے۔ شفقت محمود صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی مہتاب صاحب، میں نے تو یہ گزارش کرنی تھی کہ اسد عمر صاحب نے آنا تھا، مجھے تو لاسٹ منٹ پہ کہا گیا کیونکہ مجھے کہیں ایک چیلم پہ دعا کے لیے پہنچنا ہے، تو صرف میں 2-4 باتیں کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا۔ ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کیٹیگریز میں ہم نہ پھنسیں۔ سوشلزم کا کیا مطلب ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس کے لیے کچھ کرو، غربت کم کرو، غربت ختم کرو، تفاوت امیر و غریب کی جو ہے وہ کم کرو، ختم کرو، یہی ہے نا۔ اس کو آپ اگر آپ اس کو مارکسزم پہ لے جائیں تو جی سارے اسٹیٹ کو کیپچر کر لو، اسٹیٹ کا کیپچر کر کے پھر بھی کرنا کیا ہے کہ غربت ختم کرنی ہے، سب کو مساوی فیسلٹیز دینی ہے، سب۔ تو اس کا ایک سمپل بات ہے، ہم انسانوں میں انویسٹمنٹ کب کرنی شروع کریں گے؟ ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے، اور میرا خیال ہے ایک ہی ہونا چاہیے سب کا، کہ ہم نے انسانوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور انسانوں میں انویسٹمنٹ کیا ہے؟ لائف ٹرانسفارمنگ ایکسپیرینسز کیا ہوتے ہیں؟ ایجوکیشن لائف ٹرانسفارمنگ ہے۔ طبقات کو اگر کوئی چیز پھلانگ سکتی ہے تو ایجوکیشن پھلانگ سکتی ہے۔ اگر اشرافیہ جو ہے، میں اشرافیہ کا ذکر کیوں کرتا ہوں، سب سے لوسٹ ٹیکس ٹو GDP ریشو پاکستان میں ہے دنیا کے۔ پروفیشنل طبقے جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں معاف کیجئے گا، میں کوئی کسی کی طرف نہیں کہہ رہا، لیکن وکلا، ڈاکٹرز یا کچھ دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ نہیں دیتے، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، اپنا حصہ نہیں بٹاتے اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو نظریہ تو ایک ہی ہے، سارا اپنا حصہ بٹائیں، اپنا کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے ایک ملک میں 6 معاشرے بنائے ہوئے ہیں، ان معاشروں کو کوشش کریں کہ اس تفاوت کو کم کر کے ایک معاشرہ ترتیب دیں، ایک ملک بنائیں، ایک پاکستان بنائیں۔ یہی نظریہ ہے اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ بہت مہربانی۔ جی، بہت سارے سوالات جو اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ کی طرف آؤں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیز پوچھنا چاہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و جاں کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ آپ کی طرف آ رہی ہوں، جی پلیز۔ جنرل سوال ہے، جو بھی جواب دینا چاہے۔ پاکستان میں 1947 سے پہلے پنجاب پاکستان کا موجودہ پاکستان کا 2/3 ہے۔ 47 سے پہلے 55% ہندوز اور 55% مسلمز، 45% ہندوز تھے۔ وہ سب چلے گئے تو یہاں ایک مسلمز اونلی سوسائٹی بن گئی، مونو فیتھ سوسائٹی۔ ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد
तकरीबन सारा पाकिस्तान ही मोनोफेथ सोसाइटी बन गया। मोनोफेथ सोसाइटी चाहे वो इज़राइल हो या सऊदी अरब हो, नैरो माइंडेड होती है। और मेरा सवाल ये है कि इस नैरो माइंडेडनेस ने हमारे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट किया है? आप में से कौन जवाब देगा? तो मैं फिक्रा सिर्फ कहना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त एतजाज़ दें। साहब हैं तो उनके भाई हैं। उनका जवाब तो वही दें। चले मैं बाद में अपना एक कमेंट बाद में, आप पहले सर करें। आप कीजिए। मैं सिर्फ बड़े अदब के साथ, क्योंकि मेरा प्रोफेसर साहब से बहुत एक तो ये नैरो माइंड सोसाइटी नहीं है। मैं सिर्फ फ़िक्रा कहूँगा। मैं खुद माइग्रेट होकर आया 47 में अमृतसर से, मगर इन्हीं लोगों ने हमेशा इलेक्ट भी किया। तो ये एक सोसाइटी को हम नहीं नैरो माइंड में, मेरा ये एक छोटा सा गुजारिश है, ये बहुत खुले जहन की सोसाइटी है। बस उस पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। ज़्यादातर होती थी हमारे बचपन में होती थी, प्रोग्रेसिव्स नज़र आती थी, आगे जाने का रास्ता नज़र आता था। लेकिन जो सवाल आया है वो बहुत वैलिड है कि क्यों हम इतने तंग नज़र हो गए। अफराज साहब आप कुछ फरमाएंगे? जी, मैं बड़ी मुख्तसर तरीके से वो नज़रिए पर भी तबसरा करना चाहूँगा। वो नज़रिए का सवाल जो आपने किया था, देखिए तारीख़ी इर्तिका का एक दिलचस्प सिलसिला है। ये जो ज़हनी आमिल है और बारूज़ी आमिल है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के दरमियान जो डायलेक्टिकल कनेक्शन है, इंसान बार बार सोचता है कि उसने शायद तारीख़ को मुकम्मल तौर पे मोड़ने का फ़न हासिल कर लिया है, लेकिन तारीख़ में इंसान को दंग करने की, सरप्राइज़ देने की सलाहियत है। जो हमारे सोशलिज़म का नज़रिया रहा था, उसकी देखें 70 दिन पेरिस कम्यून, 74 साल 20वीं सदी में एक सोशलिस्ट निज़ाम का तजुर्बा, और ये ऐसा नहीं कि वो ऐसे हवा में गुम हो गया है। ये दुनिया ऐसी जैसे आज है, उसको इस तरह बनाने में उसने बहुत अहम रोल अदा किया है। डीकोलोनाइजेशन, ये इस्तेमारी निज़ाम कैसे ख़त्म हुए, ये जो समाजी इस्लाहात हुई, सोशल डेमोक्रेसी, कुछ लोगों को मुराद वगैरह, ये कैसे मिली हैं, ये उस दबाव के बगैर नहीं थी जो सोशलिस्ट निज़ाम के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो अब भी मैं समझता हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि सोशलिज्म के साथ, आप देखें फकुयामा और हंटिंगटन वगैरह कहते थे कि लिबरल डेमोक्रेसी परफेक्ट हो गई है और बस सारी दुनिया ने यही, लेकिन आप देखें ट्रंप वगैरह का आना एक सरप्राइज़, यानी लिबरल डेमोक्रेसी के लिए भी सवाल पैदा हो गया है कि कोई परफेक्शन नहीं है, कोई परफेक्शन। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सोशल डेमोक्रेसी की बात है वो वैलिड है, और सोशल डेमोक्रेसी के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी हो सकती है, क्योंकि जागीरदारी और सरमायादारी इस तरह अगर रहेंगी तो कोई जमहूरियत नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि सोशल डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में बड़ी गुंजाइश है और हमें इस तरफ जाना चाहिए। और उनका सवाल है, एक जुमला मैं ये कहूँगा जो उन्होंने फरमाया है, बिल्कुल मैंने तो शुरू में यही कहा कि देखें रियासती पॉलिसी को तब्दील करना होगा। अब हम कहते हैं फलां दहशतगर्द पकड़ा गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके कोई हाथ नहीं लगा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा, मदरसे इस्लाम यहाँ 1000 साल पहले आया, अकीदा कोई मसला नहीं था। ये तो 80 के बाद, 1980 के बाद जो सिलसिला आया, जो ब्रेन वाशिंग आई। अब देखें ना, फैक्ट्रियाँ हैं, अब हर सारे मदरसे पहले भी थे लेकिन फिरका वाराना नहीं थे। अब देखें ना, फिरका वाराना फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें बच्चे को आप डालें 15 साल के बाद वो एक इंतहा पसंद होकर निकलेगा। उस बच्चे का इसमें क्या कसूर है? ज़ाहिर है कि वो फैक्ट्रियाँ हमें बंद करनी होंगी, और ये एक जेन्युइन रिपब्लिक, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एक ऐसी रिपब्लिक जिसमें फेडरेशन है, वफाक है, और जिसमें मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मज़ाहिब के, ज़ुबानों के, रंग नस्ल के। इनसे बालातर मैं समझता हूँ सोशल डेमोक्रेसी ही एक ऐसा निज़ाम हो सकता है कि जिसमें सारे लोगों के समाने की गुंजाइश है। जो रेवेन्यू कलेक्टिंग बाकी जितने दिए जा रहे हैं, क्या ये तूफान बंदे आम नहीं है और क्या सबको मालूम नहीं है कि ये करप्शन को बाकायदा प्रमोट करते हैं और उसमें हिस्सादार होते हैं, और फिर से लोग करप्शन के बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं उनके। आपकी पॉइंट मेरे ख्याल में सबने नोट कर लिए, लेकिन मैं कहती हूँ अब जो इलेक्शंस आएंगे ना, उनके सबके मंशूर में यही होगा कि इन इदारों को ख़त्म कर दिया जाए।
جی فرمائیے. میرا نام عمران احسان ہے. روزنامہ جنگ میں رپورٹر ہوں اور بطور صحافی دو میرے پاس لیڈنگ لوگ بیٹھے ہیں, سلمان رفیق صاحب, اعتزاز احسن صاحب. ہم نے یہ محاورہ بڑی دفعہ سنا ہے, سانچ کو آنچ نہیں. پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے پاس جتنے بھی محدود سچ بولے ہیں جھوٹ آمیز, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. نون لیگ نے جتنے شوگر کوٹڈ پروپیگنڈاز کیے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں, ہم پاک صاف نہیں ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم جھوٹ, منافقت اور شوگر کوٹڈ چیزوں سے بچیں؟ کیا یہ فیض کے اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر کیا یہ دونوں لیڈران یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ میں جواب دوں؟ میں شروع کروں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا سوال تو ہمیں سب خود سے بھی پوچھنا چاہیے. یہی میں نے سوال کرنا تھا. یہ سوال صرف ان کا نہیں ہے کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں, اعتزاز صاحب تو خیر بہت سینئر ہیں. سب سے بڑا جو مشکل ہے نا, دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں, میرے قابل فیصلہ کبھی خود نہ سنائیں, میری بات سن لیں. دیکھیں ہم اپنا پورا دن محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہم کاروباری, میرا بزنس بیک گراؤنڈ ہے, میں ایک ڈیولپر ہوں, انجینئر ہوں. تو صبح سے رات تک والنٹیرلی کس سسٹم کے لیے کام کریں, چیزوں کو, یہ مین ٹو مین سوال کریں چاہیے آپ کو. آپ لاکھوں لوگوں پر اور چند لوگوں کو ایک تو پرائے میں کھڑا نہیں کر سکتے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بہتر لوگ جو کوئی بھی ہیں وہ نکل جائیں گے سسٹم سے. ایکنالجمنٹ ضرور چاہیے کسی بھی سیاسی آدمی کو, جو بہتر کام کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, وہ میں کر رہا ہوں یا اعتزاز صاحب کر رہے ہیں. سو اس کو مہربانی کریں, اس کو نا ڈیفائن کریں, اس کو علیحدہ کریں. ایک پرائے میں نا سب کو کھڑے کریں. ادارے اچھے بھی ہیں, اداروں میں برے لوگ بھی ہیں. اگر سارے برے لوگ ہیں تو سسٹم کیسے چل رہا ہے اس ملک کا؟ تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میرا جو اس میں سمیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ والنٹیئر کام کر رہا ہے, ایمانداری سے کر رہا ہے, کیپیبلٹی سے کر رہا ہے, پروفیشنلی کر رہا ہے, اس کو اکنالج کریں, اور جو نہیں کر رہا اس کو ٹکا کے کنڈیم کریں. السلام علیکم سر. مینی آف یو سیڈ دیٹ سوشلزم, کچھ حد تک سوشلزم کی ضرورت ہے, بٹ آئی تھنک یور کامنٹس ور ٹو سم ایکسٹینٹ ویگ. آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ. اگر بہت ریڈیکل لیں تو وی ہیو ایگزامپلز آف مارکسزم, لیننزم وچ ڈڈ ناٹ ورک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آئی وانٹ ٹو نو کہ ٹو وٹ, کس طرح کا سوشلزم کین بی امپلیمنٹڈ ان اے کنٹری لائک پاکستان. And why don't politicians like give us a plan how we can literally work on it or work towards socialism and etc. Some concrete plans about it. Thank you. میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے ہاں ایکچولی بدقسمتی سے ڈسکورس اور ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ڈسکورس اور ڈیبیٹ سارا جو ہے وہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے, اگر قضا ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے, لباس شلوار کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے, اذان سن لو تو دعا کیا کرنی چاہیے. یہ ڈیبیٹس ہماری ساری جو کنزیوم کر رہی ہیں ہمارے انرجیز کو, وہ مسلک کے اختلافات اور مذہب کے اختلافات پہ کر رہی ہیں. اس میں وی آر سو unprepared for even a discourse on the real issues like socialism. اس پہ ڈسکورس ہو تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیننزم, مارکسزم سے سوشلزم کیا فرق ہے, یورپین سوشلزم کیا ہے, اس میں that is the probably the kind of socialism we should go towards. پر ڈسکورس آپ کر نہیں سکتے کیونکہ رائٹ ونگ آپ کو پڑ جاتا ہے کہ یہ تو آپ لادینیت کر رہے ہیں, اور لیفٹ ونگ آپ کو پڑ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سٹرکچر ہی نہیں ہے, آپ بات ہی کیوں کرتے ہو.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکورس ہو، یہ ڈسکورس انیشیٹ کیا جائے، اس میں وی اسٹرکچرز کو ہم چینج کریں گے، ریپلیس کریں گے، ان کو ریفارم کریں گے when we are actually debating these issues. اس وقت تو آپ مارکسزم کو ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے. کسی سارے ٹیلی ویژن چینلز 20 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، 30 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں یہ لفظ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا پچھلے 2 سال 4 سال 10 سال میں. تو یہ ڈیبیٹس جنریٹ ہونی چاہیے. I just want to plant the ideas that this is one solution to our economic mess and to our ideological narrative, so-called ideological narrative. The solution is that we start thinking of Pakistan as a Muslim state, not as an Islamic state. جی السلام علیکم. شمس دورانی میرا نام ہے اور میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں. اس وقت آئی تھنک 1.5 گھنٹے سے زیادہ یہ باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں. کافی ڈفرینٹ پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، ڈفرینٹ پارٹیز کے وہ بیٹھے ہوئے. آخر کب تک ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے؟ کوئی جا کے مارکسزم کی بات کرتے، کوئی جا کے ایون صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. حاصل بزنجود صاحب جو کہ مکران اور اواران سے بلانگ کرتے، 5 سال سے گورنمنٹ میں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اواران جو نو گو ایریا سمجھا، آپ تو آرمی کے اوپر بڑے فخر سے بات کرتے کہ اسٹیٹ از ڈوئنگ دس آل تھنگ. ایک ریاستی ادارہ، ایک قوت جو یہ کر رہے ہیں، پر آپ لوگ اسمبلی سے استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف 1-1.5 گھنٹے سے باتیں ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید ڈیٹیچڈ ہیں ود دا ریالٹیز، جو فیکٹس ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لوگ کسی اور تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم صرف ہوائی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں وہ جو نوجوان باتیں کر رہا ہے اس کی باتیں غلط نہیں ہیں. کہ اگر ہم بلوچستان کو لیتے ہیں اور واقعی میں اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ہی از ویری رائٹ کہ جس صدی میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، بلوچستان اس صدی میں رہ ہی نہیں رہا ہے. وہ تو 18ویں صدی میں لوگ زندہ ہیں، وہ اس 2000 میں ہیں ہی نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران بہت زیادہ ہیں. اس میں بشمول میں بھی شامل ہوں. ہمارا قبائلی نظام بھی اس کا حصہ ہے، ہمارے سرداران بھی اس کا حصہ ہیں، ہمارا ریاست بھی اس پرابلم کا حصہ ہے، اور ہماری فوج بھی اس کے پرابلم کا حصہ ہے. یہ وہ صورتحال اگر آج بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے، اس میں یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں چیزیں چاہے بلوچستان ہوں یا پاکستان کے دوسرے حصے ہوں، چاہے بلوچستان کا سلگتا مسئلہ ہو یا پنجاب کا ہو. جس ڈیبیٹ کی بات کی کس نے؟ اعتزاز بھائی نے. اور اس ڈیبیٹ کو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا ہے. مثلا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے.
فرض کا ایک سوال پوچھا جاتا ہے اس حکومت کا فارن منسٹر کون ہے؟ بھائی پچھلے حکومت کا تو فارن منسٹر تھا. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہے ہماری کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی کیا ہونا چاہیے اور کس کے پاس ہونا چاہیے. یہ ڈیبیٹ ہے جو ہم نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. وہ جرنلسٹ بیٹھا ہے وہ بھی نہیں کرتا, میں پولیٹیشین بیٹھا ہوں میں بھی نہیں کرتا. ہمارے ہاں اس وقت لوگ غائب ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا, مگر ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو یہ نوجوان جس کا پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے. لوگ مارے جاتے ہیں, لوگ غائب ہو جاتے ہیں, لوگوں کو مروایا جاتا ہے, بلیک واٹرز بنتے ہیں, ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. دیکھیں, جب تک ہم پولیٹیکل پارٹیز, انٹیلیجنشیا اور میڈیا ان باتوں کو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے, ہمت اور جرات نہیں کریں گے, تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ہم ایک دوسرے کو تو بہت برا بلا کہیں گے, مگر جس کے متعلق بات کرنی ہے وہاں ہم سب نظریں چرا لیتے ہیں. جس کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کرنے کی, جس کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے, ہر کسی کو ضرورت ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس ڈیبیٹ کو روک کے وہ سکور ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ ڈیبیٹ ہم نے نہیں کی, مسئلہ اگر یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے سلگتا مسئلہ کون سا ہے, ہمارا سب سے سلگتا مسئلہ اس وقت مذہبی جنونیت ہے, جس کو اکیلا پاکستان نہیں لڑ سکتا جب تک ریجنلی اس کو لڑائی نہیں لڑا جا سکتا ہے. کیا آیا اس ریجن کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں؟ اگر ہم آن بورڈ نہیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ NPA, یہ تینوں نہیں. پھر کون ہے؟ وہ ہم نہیں کرتے. دیکھیں, یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں. اگر واقعی میں جب تک اس ملک میں آپ کو کلیتاً ایک نیا نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑے گا, نیا بیان یہ پورے ڈیولپ کرنا پڑے گا. پرانے کے ساتھ اب ہم نہیں چل سکتے. اس کے ساتھ ہم جتنا آگے جائیں گے یہ معاشرہ اتنا پستا جائے گا, یہ ملک اتنا پستا جائے گا, یہ ریاست میں پستا جائے گا. ہمیں وہ پورا نیریٹو چینج کرنا ہوگا, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, وہ اکنامکل پالیسیز ہوں, وہ الیکشن کے پالیسیز ہوں, ہر چیز میں وی نیڈ چینج. ایکچولی اگر ہم نہیں کریں گے اسی طرح اس رفتار کے ساتھ اور اس ڈائریکشن میں, اب دنیا ہمیں جانے نہیں دے گی. ہم چاہیں ہم ادھر جائیں, ہمیں کوئی جانے ہی نہیں دے گا. اگر آپ کہیں گے کیا بنیادی باتیں کی جا سکتی ہیں جو اس معاشرے میں اچائی کی طرف جایا جا سکے, کمیونزم, سوشلزم, آئیڈیالوجی, تو دور کی بات ہے. ہم تو اس میں سے کمیونزم کی بات تو بہت بڑا ہے, ہم کر لیں. ہم میں سے کوئی کڑا ہو کے سیکولرزم کی بات نہیں کر سکتا. جس دن میں نے سیکولرزم کی بات کی میں کافر ہوں, اور سیکولرزم کا کفر اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
इस माशरे में रह रहे हैं। इजाज़त नहीं देता, हमने बहुत टाइम ज़्यादा भी ले लिया है अपने उससे, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो भी सवालात जो मैं कर सकती थी और आप उनके जवाबात दे सकते थे और जो इस फोरम से आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों के जवाबात आ चुके हैं। जो मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, किसके पैदा करना है वो भी हम जानते हैं, और अब अगर उसका कोई हल निकलना है तो वो हल भी इधर से निकलेगा, आप लोग ही उसका हल निकालेंगे और पाबंद करेंगे उन लोगों को जिनको आप वोट देते हैं कि कम से कम वो उन पॉलिसियों से का ही कुछ एहसास कर लें जो वो ख़ुद अपने ज़बान से कहते हैं, जो स्लोगन्स होते हैं उसको कोई रियलिटी की शक्ल में भी ले आएँ। तो हम इसका इख्तिताम इसी तरह से करेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ही सवाल पूछने वाले उठ के खड़े हो जाएंगे, और जैसे फैज़ साहब ने फरमाया था कि उठेगा जब में सरफरोशां, पढ़ेंगे दादो रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर मैशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।